تو یاد رکھو جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس نے انٹرنیٹ پہ اپنا کوئی پیغام دیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ اس نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ اس نے لوگوں کو خواب میں الہام کیا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ دیا, نہ وہ خود زمین پہ اتر کے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے, بس وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اس کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. تو خدا کی قسم وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے جتنا بڑا بے وقوف وہ تھا جو کسی اس سفیر کا انکار کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے کسی کو سفیر بنایا ہی نہیں ہے. وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہوا ہے, اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی تنظیم کو تو اہمیت دے رہا ہے, مگر اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ تمام قسم کے رشتوں کا منکر ہے. وہ کہہ رہے اس کائنات کو بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا, نہ خود بندوں سے ہم کلام ہوا, نہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا, نہ کوئی کتاب نازل کی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اس نے بنا کے پیدا کر کے چھوڑ دیا, جو مرضی کرو, خود ہی قانون بناؤ, خود ہی توڑو, خود ہی اس کو منسوخ کرو, خود ہی نیا قانون لے آؤ. اور قانون بنانے والے خود جن جرائم میں مبتلا ہو کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے, وہ کبھی اس کے خلاف قانون بنائیں گے؟ تو اپنی مرضی سے قانون بناؤ, گے سیکس کو حلال کر دو, بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا قانون بنا دو, جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھے. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگلی دفعہ پولیس لے کر آؤں گا ساتھ میں, ٹھیک ہے؟ یاد دلائیں, میں بھول نہ جاؤں. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, جو سیکولر طبقہ ہے, یہ کہتے ہیں اللہ تو ہے, گاڈ. جب یہ دیکھیں نا انگلش میں گو مائی گاڈ, ذرا ذرا سی بات پہ گاڈ گاڈ کا نام لیتے ہیں. اب ان سے کہا جائے کہ گاڈ نے کہا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو, گاڈ نے کہا ہے کہ زکات دو, گاڈ نے کہا ہے کہ, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ گاڈ نے اپنے سفیر کے ذریعے کہلوایا کہ داڑیاں رکھو, کہ کیا ہے یہ والا, یہ نہیں ہوتا. گاڈ انگلش میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, اردو میں نہیں ہوتی یہ باتیں زیادہ. گاڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کیا ہوتا ہے؟ ویسے بات بات پہ او مائی گاڈ. تو ایسا طبقہ دنیا, یہ مسلمانوں میں بھی ہے, شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے, مگر جب ان کو کہا جائے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو وہ فوراً کس طرف آ جاتے ہیں؟ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہمیں قبول نہیں. مولوی کو درمیان میں گھسڑ دیں گے. مولویوں یہ نہیں چاہیے بھائی, اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاؤ بھائی, اتنا زیادہ جو ہے نا بھائی. ٹھیک ہے سب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے, کلچر ہے یہ, نماز پڑھ رہے ہیں. جمعے کی نماز اگر گھر میں پڑھے رہو گے, سب برا والا کہتے ہیں یار جمعے کے دن تو چلا جائے گا, چلے جائیں گے. تو بھائی اگر کلچر کو فالو کرنا ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے کیا تھا. تو بہت ہی گندا کلچر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ بھی تو کلچر ہی کو فالو کر رہے تھے نا. ان کا کلچر جتنی ان کو جس جرم کی اجازت دیتا تھا وہ جرم کر رہے تھے. ہمارا کلچر ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے دیتا ہے. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہو نماز کے ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اس کو. پڑھ لیں گے تو لوگ تھوڑا دم درود کروا لیں گے آپ سے, نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ روحانی علاج کے لیے ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو بندہ. جتنے بھی روحانی علاج والے ہیں نا, ان میں اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے. اکثریت جماعت سے تو پڑھے گی نہیں, وہ پتہ نہیں چھپ چھپا کے کہاں پڑھتے ہیں, آج تک کبھی کسی نے ان کو دیکھا. نماز کے مشورے ضرور دیں گے, آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کریں. تو حضرت جی آپ بھی کبھی پڑھ لیا کریں نماز, ایسا نہیں ہوتا. تو خیر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ تو اللہ خود ہم کلام ہوا ہے اپنے بندوں سے, بھائی اللہ اپنا قانون بتائے گا انہی طریقوں سے, یا تو اللہ ہر ایک سے ہم کلام ہوگا, یا ہر ایک کو خواب آئیں گے روزانہ, یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب اتاریں گے اور سب کو وہ کتاب نظر آئے گی اور سب کے گھروں میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے, وہ کتاب ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے چلے جائیں گے.
ایسا نہیں ہوا. ایسا اگر ہوا ہوتا تو اس کا دعویٰ لوگ کرتے. ایک ہی راستہ رہ گیا ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا راستہ, کہ اللہ نے انہی انسانوں میں سے اپنے بندوں کو منتخب کیا, ان کی سلیکشن کی, اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل کی. کسی سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے, اور باقیوں سے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے رابطہ کرتے رہے, اور وہ پیغمبر ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی فضول ہے.